کے لیے دعوت دوں گا صرف 5 منٹ۔ الطاف عاجز صاحب گرین ٹاؤن سے آئے ہیں، صرف 5 منٹ وہ آئے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم نیک لوگوں کے تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نیک لوگوں سے انسان کا تعلق بن جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے دوستی کرنا، یہ انسان کی خوش قسمتی ہے۔ جو اشتہار کے اوپر 2 بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہستی ہے جو میرے روحانی باپ ہیں، جن سے باپ اور بیٹے والا تعلق ہے، محترم فضیلت الشیخ جناب حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، ان سے الحمدللہ ہم نے بخاری پڑھی۔ بڑا ایک اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا کہ جب وہ صبح، ان کی سادگی کی بات کرتا ہوں کہ جب صبح پڑھانے کے لیے آتے تو عام سی ویگن کے اوپر بیٹھ کر وہ یہاں ماڈل ٹاؤن اتر جاتے اور ماڈل ٹاؤن سٹاف سے پیدل وہ مدرسے میں آ جاتے تھے۔ تو میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، میں گرین ٹاؤن سے جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں اکثر ان کو لینے کے لیے چلا جاتا، اور سبق پڑھانے کے بعد وہ صرف بخاری پڑھاتے تھے، تو بخاری پڑھانے کے بعد، سبق پڑھانے کے بعد میں ان کو وہاں سٹاف تک چھوڑنے کے لیے آتا۔ میں کہتا، استاد محترم میں کار چھوڑ آتا ہوں، تو وہ فرمایا کرتے تھے نہیں بس مجھے سٹاف تک چھوڑ دو۔ تو عام سی جہاں باقی سواریاں بیٹھتی، ایک سادہ سی ویگن کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ تو میرے عزیز دوستو، نیک لوگوں کی عادات، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آج میرے اور آپ کے اندر بڑے تکلفات آ گئے ہیں، کام تھوڑا ہے، تکلف زیادہ ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان حضرات کے اندر خوف خدا زیادہ تھا، دین کی تڑپ اور محبت زیادہ تھی، لیکن ان کے اندر سادگی تھی، اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ جب حافظ صاحب کا جنازہ تھا تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ زید صاحب، ہم وضو کر کے ان کے ساتھ میں پیدل ہی جا رہا تھا، تو وہاں ماڈل ٹاؤن قاری حمزہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں، 8 سال ہم نے اکٹھے پڑھا ہے، تو ان کی رہائش گاہ پر حافظ صاحب کی میت پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو مولانا زید صاحب فرمانے لگے کہ قاری صاحب میں آخری دنوں میں، یعنی کچھ دیر پہلے حافظ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ میرے بھائیوں، ہم ان کے تذکرے تو کرتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ان کی زندگی کا یہ حال تھا کہ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، استاد محترم زید صاحب فرمانے لگے کہ میں ملنے کے لیے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ استاد جی کہ بیماری کے اس لمحات میں ہیں، عمر کے اس لمحے میں پہنچ چکے ہیں، تو کیا اب بھی آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ تو زید صاحب فرمانے لگے کہ قاری صاحب، حافظ ثناء اللہ صاحب فرمانے لگے کہ ہاں زید صاحب، میں اب بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ استاد جی کھڑے ہو کر پڑھتے ہو یا بیٹھ کر؟
تو اللہ کی قسم وہ فرمانے لگے کہ میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں اور روزانہ 2 سپارے پڑھتا ہوں۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے کہ بڑی مشکل سے ہم فرض نماز ہی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کی۔ اسی طرح ہمارے محترم، وقت کم ہے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر الیاس صاحب، ان سے میرا بڑا وقت گزرا ہے۔ وہ میرے ہر معاملے کے اندر میرے ساتھی تھے، میرے بازو تھے، میری مسجد کے معاملات میں قدم قدم میرے ساتھ ملا کر چلنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، رات کے کسی حصے میں بھی میں نے ان کو فون کیا تو ان کی زبان سے میں نے کبھی اور لفظ نہیں سنے، یہی سنا کہ قاری صاحب میں آ رہا ہوں۔ رات کے 1-2 بجے تک وہ میرے پاس گھر میں بیٹھے باتیں کرتے کرتے گزر جاتا۔ آخری وقت یہ جو ان کے فوت ہونے سے پہلے مسجد کے کاغذات تھے جو ابھی یہ گورنمنٹ نے جو نکالے ہیں کہ رجسٹرڈ کرانی ہے، تو میں نے ان کو فون کیا، رات کا وقت تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو یہ ذرا آ کے دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب پریشان نہ ہو، کاغذ پکڑے اور سب کچھ مکمل کروا کے وہ جمع بھی کروا دیے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی، ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کرنے والے۔ کسی نے اگر دعوت نہیں بھی دی، انہوں نے ہر چھٹی کے دن 1 یا 2 مسجد میں درس قرآن ضرور دینا۔ حالانکہ وہ عالم دین نہیں تھے، لیکن دین سے محبت اور پیار اتنا، خوف خدا اتنا، تقوی اتنا کہ وہ ہر جو چھٹی کا دن ہوتا تھا وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ کسی جگہ بھی کوئی خبر مل گئی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور پہنچتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ مصروفیات اتنی لٹکی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کے جنازے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نفس و نفسی کا عالم ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے مخلص، ایسے نیک، میں مسجد میں کھڑا ہو کر اللہ پر یقین کر کے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں حدیث کا حوالہ دے کر بتانے لگا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا، جو کسی کا کام کرتا ہے، اپنا وقت نکال کر کسی کا کام کر دیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ، میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی بہتر اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کا مہمان بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائی ڈاکٹر محترم الیاس صاحب، وہ ایسے نیک دل کہ اگر ان کے پاس کوئی عورت چلی گئی ہے، کوئی مرد چلا گیا ہے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو اللہ کے قرآن کی میں نے آیت پڑھی، الاخلاء بعضهم یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندے دنیا کے اندر دوستی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا کی غرض سے، دنیا میں ان کی دوستی بڑی اچھی چلتی ہے، لیکن دنیا میں دوستی کرنے والے، محبت کرنے والے، اللہ کی قسم عدو، وہ دشمن ہوں گے قیامت کے دن۔ الا المتقین، لیکن جنہوں نے صرف تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، اس کی اچھائی کی بنیاد پر اس سے دوستی کی، پیار کیا، محبت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ وہ آپس میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ ساتھی، وہ جنت میں مہمان، وہ آپس میں دوست، وہ تکیے لگا کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ تو جو متقی ہوں گے، تقوی کی، نیکی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر دوستی کی ہوگی۔ تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر الیاس صاحب نے جن سے دوستی، جن سے پیار، جن سے محبت کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کی۔ کوئی دنیا کی طمع، کوئی دنیا کی لالچ کے لیے انہوں نے کسی سے دوستی نہیں کی۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں انہوں نے ایک میٹنگ کا سلسلہ شروع کیا کہ مساجد چند تھی، 4-5، جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ساری مسجد ہر مہینے کی اتوار کے دن پروگرام ہوتا تھا،
پھر اس پروگرام کے تحت ہر مسجد کا خطیب دوسری مسجد میں درس دیتا تھا۔ کرتے کرتے 10-12 سال کے اندر الحمدللہ اب وہاں 20 سے اوپر اہل حدیثوں کی مسجدیں بن گئی ہیں۔ صرف باگڑیاں چوک اور امیر چوک کے یہ درمیان باگڑیاں گاؤں، باگڑیاں چوک کے یہ ارد گرد کچھ ہی چند سالوں کے اندر 7-8 سے 20 مساجد کے قریب ہو گئی ہیں، اور اب وہ ہماری ان ساری مساجد کے وہ امیر بنے تھے، اور الیکشن ہوتا تھا سال کے بعد، تو اس دفعہ الیکشن میں ان کے مقابلے میں کسی نے دوسرے کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ بس میری تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے وہ ادھر امیر بنے تھے ان کو جنت کے اندر بھی امیر بنا دے۔ ہمارے استاد محترم اللہ ان کو کیا عظمت اور شان عطا کی ہوگی کہ وہاں گئے، طالب علم اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوں گے سبق پڑھنے کے لیے، اور استاد محترم سبق پڑھانے کے لیے، وہ ایک جنت میں میٹنگ ہوگی، وہ وہاں بیٹھے ہوں گے طالب علم ساتھی دوست، اور کیا منظر ہوگا جنت کے اندر۔ اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر جیسے وہ نیک عمل کرتے رہے، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی، اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کو جنت کے باغوں میں سے ان کی قبروں کو ایک باغ بنا۔ اللہ ان کو اپنے دوستوں ولیوں والا ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین قبر کی آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ان کے بچوں کے مستقبل کو اچھا بنا۔ اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے بچوں کو کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ تجھے تو کسی کے سبب کی ضرورت نہیں ہے، تو تو خود مسبب الاسباب ہے۔ اے اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان پر اپنی شفقت نازل فرما۔ اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک عمل نیک صالح بنائے، ہم بھی اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیری توحید اور تیرے نبی کی اتباع فرما برداری کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر عزت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔